نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وبارک وسلم۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس صحابی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ان کا مقام اور ان کا رتبہ ایک اپنی پہچان آپ ہے۔ وہ پاکیزہ روح، خوش شکل، لاغر اندام اور سبق رفتار شخصیت کے مالک۔ انہیں دیکھ کر آنکھوں کو راحت ملتی اور ان سے مل کر روح کو سکون اور دل کو قرار میسر آتا۔ علاوہ ازیں وہ بے حد خوش اخلاق، منکسر المزاج اور شرم و حیا کے پیکر تھے، لیکن جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا یا کوئی کٹھن گھڑی سامنے آتی تو وہ ایک بپھرے ہوئے شیر کی مانند نظر آتے۔ وہ رونق، صفائی اور تیز اور کاٹ میں تلوار کی دھار کے مشابہ تھے۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح مکمل فہرست کے ساتھ فہری قریشی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، قریش کے 3 آدمی سب سے زیادہ درخشندہ روح تھے، سب سے زیادہ خوش اخلاق اور سب سے زیادہ باحیا ہے۔ اگر وہ تم سے بات کریں گے تو کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اور اگر تم ان سے بات کرو گے تو کبھی تمہاری تکذیب نہیں کریں گے۔ وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ اجمعین۔ حضرت ابو عبیدہ السابقان العدلان، آپ کا تعلق السابقون العدلون سے تھا۔ وہ حضرت ابو بکر کے مسلمان ہونے کے دوسرے دن انہی کے دست مبارک پر مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت ابو بکر ان کو، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، حضرت عثمان بن مظعون کو اور حضرت ارقم بن ابی ارقم کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان لوگوں نے آپ کے روبرو کلمہ حق کا اعلان کیا۔ یہ لوگ بنیاد کی وہ خشت اولین تھے جن پر اسلام کی عظیم الشان عمارت تعمیر کی گئی۔ اگرچہ حضرت ابو عبیدہ نے مکہ میں رہتے ہوئے شروع سے آخر تک ان شدید ترین آزمائشوں کو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزاری جن میں مسلمانوں کو مبتلا کیا گیا۔ انہوں نے ابتدائی مسلمانوں کے ساتھ مصائب و آلام کی جو سختیاں جھیلیں، روئے زمین پر کسی دین کے متبعین نے نہ وہ جھیلیں۔ انہوں نے بڑی پامردی اور عزم حوصلہ کے ساتھ ان ابتلاؤں کا مقابلہ کیا۔ وہ ہر موقع پر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا ثبوت دیا۔ لیکن غزوہ بدر کے موقع پر وہ جس آزمائش میں مبتلا ہوئے، اس کی سختی ہر خیال اور تصور سے بالا تر تھی۔ وہ جنگ بدر میں صفوں کے درمیان اس طرح بڑھ بڑھ کر اور پینترے بدل بدل کر حملے کر رہے تھے جیسے ان کو نہ تو موت کا کوئی ڈر ہے، نہ ہلاکت کا کوئی اندیشہ۔ ان کے حملوں نے مشرکین پر ان کی ہیبت طاری کر دی، اور قریش کے بڑے بڑے سورما ان کا سامنا کرنے سے کترانے لگے۔ لیکن ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو ہر وقت ان کا سامنا کرنے کی کوشش کرتا اور ہر موقع پر ان کے بالمقابل آ جاتا، مگر وہ اس کے راستے سے ہٹ جاتے اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے پرہیز کرتے۔ وہ شخص بار بار ان کے اوپر حملہ آور ہوتا اور ہر بار کترا کر دوسری طرف نکل جاتے۔ آخر کار اس نے ان کے لیے سارے راستے مسدود کر دیے اور ان کے سامنے آ کھڑا ہوا اور ان کے دشمنوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ جب اس کی یہ حرکتیں حضرت ابو عبیدہ کی قوت برداشت سے باہر ہو گئیں تو انہوں نے اس کے سر پر تلوار کا ایک بھرپور ہاتھ مارا اور اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ بے جان ہو کر زمین پر جا گر پڑا۔ قارئین کرام یہ اندازہ لگانے کی کوشش نہ کریں کہ یہ مرنے والا شخص کون ہوگا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ کا امتحان ہر قسم کے خیال و گمان سے بلند تھا، اور آپ کا سر چکرا جائے گا جب یہ بات آپ کے علم میں آئے گی کہ حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھوں مرنے والا وہ شخص کوئی اور نہیں، خود ان کے والد عبداللہ بن جراح تھے۔ انہوں نے اپنے والد کو نہیں، ان کی شخصیت میں پائے جانے والے کفر کو قتل کیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد کے متعلق قرآن میں نازل فرمایا۔ قرآن کی سورۃ مجادلہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تم کبھی یہ نہ پاؤ گے جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے والے ہوں، وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خانہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے، وہ اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے اس کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان لوگوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سب سے راضی ہوا
اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، اللہ کے پارٹی والوں میں فلاح پانے والے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ کی طرف سے اس بات کا صادر ہونا کچھ حیرت انگیز اور تعجب خیز نہ تھا۔ وہ اپنی قوت ایمانی، دینی نصح اور خیر خواہی اور امت محمدیہ الصحابین الصلاۃ تسلیم کے لیے امانت داری کے اس مقام بلندی پر فائز تھے کہ جب بہت سے لوگوں کی رشک آمیز نگاہیں ان کی طرف اٹھتی رہتی تھی۔ محمد بن جعفر نے بیان کیا ہے کہ ایک بار نصاری کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باریاب ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ابو القاسم، آپ ہمارے ساتھ اپنے اصحاب میں سے کسی ایسے شخص کو بھیجیں جس کو آپ ہمارے لیے پسند کرتے ہوں، تاکہ وہ ہمارے درمیان ان جائیدادوں کا فیصلہ کرے جن کے بارے میں ہمارے اندر اختلافات پیدا ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دن کے وقت مجھ سے ملو، میں تمہارے ساتھ ایک قوی امین کو روانہ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز کے لیے بہت سویرے پہنچا۔ اس روز کی طرح میرے دل میں امارت کی کبھی خواہش نہیں پیدا ہوئی، اور امارت کی یہ خواہش میرے دل میں صرف اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ وصف کا میں ہی مصدق ٹھہروں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگے تو میں اچک کر خود کو نمایاں کرنے لگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میرے اوپر پڑ سکے، لیکن آپ میری طرف متوجہ ہونے کی بجائے اپنی نگاہوں کو مجمع کے درمیان گردش دیتے، یہاں تک کہ آپ کی متجسس نظریں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا ٹکتی۔ آپ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور اہل وفد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان کے ساتھ جاؤ اور ان کے درمیان پیدا شدہ نزاع معاملے کو برحق کو مبنی پر انصاف میں فیصلہ کرو۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا، ابو عبیدہ اس فضیلت کو لے اڑے۔ حضرت ابو عبیدہ صرف صفت امانت میں ہی متصفف نہ تھے، وہ امانت داری کے ساتھ ساتھ زبردست قوت ایمانی کے مالک بھی تھے، اور بہت سے مواقع پر ان کے اس قوت کا اظہار بھی ہو چکا تھا۔ اس قوت کا اظہار خاص کر اس وقت ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک دستہ قریش کے تجارتی قافلے سے تعرض کے لیے روانہ فرمایا اور حضرت ابو عبیدہ کو اس کا امیر مقرر کیا تھا۔ روانگی کے وقت آپ نے کھجوروں سے بری ہوئی ایک تھیلی ان کے حوالے کی تھی۔ انہیں زاد سفر کے طور پر دینے کے لیے اس وقت اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز آپ کو میسر نہ تھی۔ حضرت ابو عبیدہ اپنے ساتھیوں میں سے ہر ایک کو روزانہ ایک ایک کھجور دیتے اور ہر شخص اس کھجور کو اس طرح چوستا جس طرح شیرخوار بچہ ماں کی چھاتیوں کو چوستا ہے، اور اوپر سے پانی پی لیتا، اور یہی ان کی پورے دن کی خوراک ہوتی تھی۔ ان کی قوت ایمانی کا اظہار اس وقت بھی ہوا تھا جب غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو شکست اور ان کے میدان چھوڑ کر بھاگ جانے کے بعد مشرکین پہم آواز لگا رہے تھے، ہمیں بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے، بتاؤ ہمیں کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت ابو عبیدہ ان 10 افراد میں سے ایک تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ان کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنے والے مشرکین کے نیزوں کو اپنے سینے پر روک لیں۔ جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 2 دانت شہید ہو چکے تھے، پیشانی مبارک زخمی ہو گئی تھی اور رخسار مبارک میں خود کی کڑھی چبھ گئی تھی۔ حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو رخسار مبارک سے نکالنا چاہا تو حضرت ابو عبیدہ نے انہیں قسم دے کر کہا کہ یہ کام آپ میرے لیے چھوڑ دیں، اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو عبیدہ یہ خدمت انجام دی۔ حضرت ابو عبیدہ کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر وہ ان کڑیوں کو ہاتھ سے کھینچ کر نکالتے تو آپ کو تکلیف ہوگی، اس لیے انہوں نے ایک کڑی کو دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑا اور زور لگا کر کھینچا تو وہ باہر آ گئی، مگر ساتھ ہی ان کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا۔ پھر انہوں نے دوسری کڑی کو بھی اپنے دانتوں کی مضبوط گرفت میں لے کر زور سے لگایا، کڑی پیشانی مبارک سے نکل گئی مگر اس کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ابو عبیدہ ان لوگوں میں سے سب سے اچھے ہیں جن کے آگے کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے آخر تک تمام غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے، اور سقیفہ بن سعدہ کا مقام آیا جس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق کے دستے مبارک پر خلافت کے بیعت کی گئی تو حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ کی بیعت کروں، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
آپ سے یہ کہتے سنا ہے کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور ہماری امت کے امین تم ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس شخص سے آگے بڑھنے کی جرت کیسے کر سکتا ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کا امام بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وہ ہماری امامت کرتا رہا، اور اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت ہو گئی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق و صداقت کے معاملے میں اس سے بہترین خیر خواہ اور خیر فلاح میں ان کے قابل اعتماد معاون ثابت ہوئے۔ پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلافت کی وصیت کی اور اس کی ذمہ داریاں ان کے سپرد کی تو حضرت ابو عبیدہ نے مکمل طور پر ان کی اطاعت اور ایک مرتبہ کے علاوہ کبھی ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ وہ کون سا موقع تھا جب حضرت ابو عبیدہ نے خلیفۃ المسلمین کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی؟ ہوا یہ تھا کہ جس زمانے میں وہ شام کے علاقے میں لشکر مجاہدین کی قیادت فرما رہے تھے اور یک کے بعد دیگر فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑتے رہے، پورے علاقے کو فتح کرتے ہوئے ایک طرف مشرق میں دریائے فرات اور دوسری جانب شمال میں ایشیا کوچک تک پہنچ گئے تھے، شام میں اچانک طاعون کی زبردست اور غیر معمولی وبا پھوٹ پڑی جس نے بے شمار انسانوں کو اپنی بھیانک خونی پنجوں میں جکڑ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان گنت انسان لقمہ اجل بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوا تو وہ سخت تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے ایک قاصد کو اس پیغام کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں روانہ کیا کہ اچانک مجھے ایک ضروری پیش آ گئی ہے جس میں میرے لیے آپ سے مشورہ کرنا ناگزیر ہے۔ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ اگر میرا خط آپ کے پاس رات کے وقت پہنچے تو صبح کا انتظار کیے بغیر عازم سفر ہو جائیں، اور اگر دن کو ملے تو شام ہونے سے پہلے رخت سفر باندھ لیجیے۔ حضرت ابو عبیدہ کو جب حضرت عمر کا یہ خط ملا تو انہوں نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ امیر المومنین کو مجھ سے کیا ضرورت ہے، وہ ایک ایسے شخص کو بچانا چاہتے ہیں جو بچنے والا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ان کے جواب میں لکھا، امیر المومنین، میں سمجھ گیا کہ آپ کو مجھ سے کیا ضرورت ہے۔ میں مسلمانوں کے لشکر میں اور اپنے دل میں اس قسم کی کوئی خواہش نہیں پاتا کہ میں اپنے آپ کو اس وبا سے محفوظ رکھوں جس میں یہ سب لوگ مبتلا ہیں۔ میں اس وقت تک اس سے الگ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے بارے میں اپنا فیصلہ نافذ نہیں کر دیتے۔ اس لیے جب میرا یہ خط آپ کو ملے تو آپ مجھے اس قسم سے بری کر دیجیے گا اور مجھے یہاں ٹھہرنے کی اجازت مرحوم نے منت فرمائیے۔ حضرت عمر نے خط پڑھا تو رونے لگے اور ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ حاضرین نے ان کی شدت گرہ کو دیکھ کر پوچھا کہ کیا ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، ان کا انتقال نہیں ہوا، مگر موت اس سے زیادہ دور بھی نہیں۔ اور حضرت عمر کا یہ اندیشہ غلط نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ طاعون میں مبتلا ہو گئے، اور جب ان کی موت کی گھڑی قریب آ گئی تو انہوں نے اپنی فوج کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، میں تم لوگوں کو ایک وصیت کر رہا ہوں، اگر اس پر عمل کرو گے تو ہمیشہ خیر و فلاح پاؤ گے۔ دیکھو، نماز قائم کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، صدقہ و خیرات کرتے رہو، حج و عمرہ ادا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کیا کرو، اپنے امراء کے ساتھ خیر خواہی کرو، ان کے ساتھ خیانت اور فریب سے کام نہ لو، اور دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس لیے اگر آدمی کو 1000 سالوں کی طویل زندگی بھی مل جائے تب بھی اس کے انجام سے دوچار ہونا ضروری ہے جس سے اس وقت میں دوچار ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، معاذ، میرے بعد لوگوں کا نماز تم پڑھاؤ گے۔ اور تھوڑی دیر بعد طائر روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ انتقال کے بعد حضرت معاذ بن جبل نے ان کا خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، تم ایک ایسے شخص کی موت کے صدمے سے دوچار ہو کہ بخدا میں نے آج تک کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ مخلص اور پاک نیت ہو اور اس سے زیادہ شروکینہ سے دور ہو، نہ میں نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جو اس سے زیادہ آخرت سے محبت کرنے والا اور مسلم عوام کا خیر خواہ ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے صحابہ کی شان کہ موت ان کے سامنے بھی ہو تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں۔ زندگی کی لالچ ان کے دلوں و دماغ میں کہیں پر بھی اثر نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس طرح عالم شجاعت میں ایک دوسرے کے ہم سفر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا خیال رکھیے، مجھ حقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔